اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ امت کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز مسلط نہ ہو جائے کہ میری امت اس کام کو کر نہ سکے اور پھر قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائے، اس لیے آپ بچتے تھے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مسواک جو نبی اکرم کو بڑی محبوب تھی، ہر نماز سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسواک آپ کے کان میں لگی رہتی تھی۔ جیسے ہی بلال اذان دیتے تھے اللہ کے نبی وضو بنانے کے لیے چل دیتے تھے اور مسواک اپنے کان سے نکال کر اپنے دانتوں پہ رگڑنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب بند ہو گئی، انتقال کا وقت قریب ہو گیا، آپ کی سانس رکنے والی ہے، آخری دن ہے، فجر اور ظہر کی نماز کا بیچ کا وقت تھا، فجر کی اور ظہر کی نماز کے درمیانی وقت میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے پہلے جب آپ کی آواز بند ہو گئی اور زبان سے کوئی چیز بولنے کے قابل نہ رہے، اشارے سے کوئی بھی بات کہنا ہوتی تھی تو اشارے سے کہتے تھے۔ اسی بیچ میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے آئے تھے۔ نبی اکرم نے جب مسواک پر نظر ڈالی تو حضرت عائشہ کی ران پر ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، تو آپ نے اشارہ کیا، عائشہ سے اشارہ کیا، یعنی یہ جو مسواک کر رہے ہیں یہ مجھے چاہیے، آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی۔ نبی اکرم وہ مسواک کرنے لگے، لیکن آپ کو کچھ سخت محسوس ہوئی، اب دانت اتنے مضبوط نہیں رہے، آخری وقت ہے اس لیے کچھ کڑی سخت محسوس ہوئی، تو آپ نے وہ مسواک حضرت عائشہ کو دے دی اور اشارہ کیا، یعنی تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو۔ امی عائشہ پوچھتی ہیں کیا یہ مسواک سخت ہے؟ اشارہ کیا ہاں، کیا میں اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دوں؟ اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ مسواک اپنے دانتوں میں دباتی ہیں اور اس کو کچل دیتی ہیں، دانتوں سے اس کو نرم کر دیتی ہیں، اور پھر اپنی جھوٹی مسواک اللہ کے نبی کو اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک کرنے لگتے ہیں، مسواک کرتے کرتے مسواک ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، آپ کی داڑھی کے اوپر گر جاتی ہے، اور پانی کے پیالے میں آپ اپنے ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، اور پانی کے پیالے سے ہاتھ نکال کر آپ پانی سے پیالے میں ڈبویا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ یہ جملے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ پورا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینی ہے، موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخری وقت ہے اور مسواک اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑا، لیکن اتنی اہمیت والی چیز
کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض کا درجہ نہیں دیا. جانتے تھے جو گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے مسواک مل جائے گی، لیکن جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے نماز سے پہلے مسواک ڈھونڈنے. اس لیے آپ نے اس کو فرضیت کا درجہ نہیں دیا، صرف اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا فرمایا لولا ناشق علی امتی لامرتہم بالسواک. اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا، اگر میری امت کے اوپر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کے لیے یہ کام صعوبت بھرا نہ ہوتا، دشوار کن نہ ہوتا، پریشانی میں ڈالنے والا نہ ہوتا، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں اپنی امت کے اوپر ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا. میں حکم دیتا ہوں ان کو کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. نبی اکرم کا حکم فرضیت کا درجہ رکھتا ہے اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتا. دیکھیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے یہ کام مشکل نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا، لیکن میں اس لیے فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت کے لیے کام مشکل ہے. لیکن آپ نے اس کی اہمیت برقرار رکھی، آخری وقت تک مسواک کر کے بتا دیا کہ دیکھو میری نظر میں مسواک کتنی اہم ہے کہ انتقال سے پہلے بھی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو لے لی، اور کڑی تھی، سخت تھی، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھو اور اپنے دانتوں سے رکھ کر اس کو نرم کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا. یعنی سخت ہے پھر چھوڑ نہیں رہے، اس کو نرم کروا رہے ہیں، اس کو دانتوں سے کچلوا رہے ہیں اور پھر کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ یہ نبی اکرم کی نظروں میں مسواک کی اہمیت کتنی ہے. ٹوتھ پیسٹ کرنے والے نوجوان مسواک کی اہمیت کیا جانے، اور مسواک کی اہمیت اتنی ہے تو کچھ لوگوں نے غلو بھی کر دیا اور ایسی ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثیں گڑھ ڈالی ہیں کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے، کتاب کھول لیں گے اور لوگوں کو درس دیں گے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی، بغیر مسواک کے جو پڑھی جاتی ہے بغیر مسواک کیے ہوئے، تو مسواک کے ذریعے مسواک کر کے پڑھی ہوئی نماز 70 گنا زیادہ وزن رکھتی ہے اور 70 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سب موضوع اور من گھڑت روایت ہے. مسواک کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک. عند کل وضو بھی آیا، عند کل صلاۃ بھی آیا، عند کل مسجد بھی آیا. الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں. میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے میں مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن میں فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت پر یہ کام مشکل ہے. یہ رحم ہے نبی اکرم کا. اگر فرض کر دیتے تو ذرا بتائیے کیا ہوتا. بغیر مسواک کیے ہوئے نماز نہیں ہوگی، فرض ہے نماز، فرض مسواک بھی فرض. اگر یہ کہہ دیتے اللہ کے رسول تو کیا ہوتا، آپ اندازہ لگا سکتے. یہ رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.